ప్లాట్ల అమ్మకాల్లో జనంతో జేజేలు పలికించుకున్న జేబీ ఇన్ఫ్రా ఇప్పుడు విల్లాల నిర్మాణంతో జయజయధ్వానాలు మోగించబోతుంది. జేబీ సెరేన్ విల్లాస్ లో సదుపాయాలు సౌకర్యాలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాయి. జేబీలో విల్లాలు చూశారంటే వదలదు ఏ ఇల్లాలు. సామాన్యులకు అందుబాటు ధరల్లో విజయవాడ హైవే చౌటుప్పల్ సమీపంలో జేబీ మెగా వెంచర్. ఇక జేబీలో స్థలం సామాన్యుడి బలం. జేబీ ఇన్ఫ్రా సెరేన్ విల్లాస్. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. నహ్మదుహు వ నుసల్లి వ నుసల్లిం అలా రసూలిల్ కరీం. అమ్మా బఅద్. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین. جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، ان دو چیزوں میں بتائی گئی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، ان دو چیزوں میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان دو باتوں کو اپنی زندگی میں اگر لا لو گے کیا ہوگا؟ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اگر یہ دو چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے میرا طریقہ. سنت کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو پکڑے رہو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. ایک میرا طریقہ لازم پکڑو، دوسرے میرے خلفاء کا طریقہ لازم پکڑو. میرے طریقے پر چلو، میرے بعد میرے خلفاء کے طریقے پر چلو. اگر وہ تمہیں کوئی راستہ بتائیں تو تم اس راستے کو اختیار کرو. تو تین باتیں ہو گئی ہیں. ایک، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا ہے. دوسرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کی سنت کو. اور تیسری بات، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. خلفائے راشدین کے
کے طریقے کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کہا ہے۔ اپنے طریقے کے لیے آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہی الفاظ آپ نے حضرات خلفائے راشدین المہدیین کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ تو ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت، تیسری چیز آپ علیہ السلام نے بتایا وہ ہے خلفائے راشدین کا طریقہ اور سنت۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد یہ امت گمراہیوں کا شکار ہوگی، کئی غلط راستے اختیار کرے گی، کئی غلط راستوں پر چلے گی، اور اس کے نتیجے میں اس امت کے اندر فرقے بنتے جائیں گے۔ اور وہ فرقے کیسے بنیں گے؟ ان کا طریقہ نہ قرآن کے مطابق ہوگا، ان کا طریقہ نہ حدیث کے مطابق ہوگا، ان کا طریقہ نہ خلفائے راشدین کے طریقے پر ہوگا۔ وہ ایک الگ راستہ اختیار کریں گے اور اس کا نام دین رکھیں گے، کچھ الگ کام کریں گے اس کا نام دین رکھیں گے، کچھ طور طریقوں پر عمل کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، اس میں 72 فرقے بنے تھے، ایک فرقہ دوسرے کو ماننے تیار نہیں تھا، اور ہر فرقہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 72 فرقوں میں بٹی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان سے ایک فرقہ زیادہ ہوگا۔ وہ 72 میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور یہ فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی۔ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، ان کی پہچان کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی کہ جو جنت میں جانے والا ہے؟ 72 تو جہنم میں جائیں گے، لیکن جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ کون سا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ آپ نے فرمایا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرا طریقہ اختیار کرے اور میرے صحابہ کا طریقہ اختیار کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرا طریقہ اختیار نہ کرے اور میرے صحابہ کا طریقہ اختیار نہ کرے، وہ کام جو میں نے کہا نہیں کیا نہیں، وہ کام جو میں نے کہا نہیں، وہ کام جو میں نے کیا نہیں،
وہ کام جس کو میرے صحابہ نے نہیں کیا، اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر رہا ہے تو یہی تو گمراہی ہے، یہی تو صراط مستقیم سے، راہ راست سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے، یہی تو قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزارنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے بارے میں نے کوئی حکم نہیں دیا اور میں نے کیا نہیں اور میرے صحابہ نے نہیں کیا، اگر کوئی وہ کام کرتا ہے اس امید سے کہ یہ کرنے سے رب راضی ہو جائے گا، یہ کرنے سے مجھے ثواب ملے گا، یہی گمراہی ہے، یہی غلط راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، وہ کون ہوگا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اگر وہ اس طریقے پر ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بہت سے غلط کام آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں دین سمجھ کر کیے جا رہے ہیں، ثواب ملنے کی امید پر کیے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ طریقے تو باپ دادا کے زمانے سے ہمارے گھروں میں رائج ہیں، نسلن بعد نسلن وہ ہمارے گھروں میں ہوتے رہے، ہم بھی کرنے لگ گئے، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ طریقہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہے۔ ایک خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، کہ جب منع کیا جاتا ہے کہ مت کرو تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہمارے ماں باپ غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے جو یہ کر رہے تھے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، روایتوں سے جو چیز چلتی ہوئی آتی ہے اس کا نام دین نہیں ہوتا۔ کہ ہمارے دادا نے کیا، اس کے بعد ہمارے باپ نے کیا، اس کے بعد ہم کرنے جا رہے ہیں۔ خاندانی طور طریقے، آباء و اجداد کے طور طریقے، خاندان کی ریتیں، خاندان کی رسمیں، علاقائی رسمیں، اس کا نام دین نہیں ہوتا۔ چاہے وہ 100 سال سے چل رہی ہو، 1000 سال سے چل رہی ہو، اس کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ ایک وجہ تو ہمارے گھروں میں یہ غلط کاموں کو ثواب سمجھ کر کرنے کی وجہ ہمارے باپ دادا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ صاحب ان کے زمانے میں نہ اتنی مسجدیں تھیں۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیے، کتنی مسجدیں تھیں اس وقت میں، کتنے علماء تھے اس وقت میں، کتنے لوگ دین کی بات کو سمجھانے والے تھے اس زمانے میں، کتنے مدرسے تھے اس زمانے میں، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے کتنے تھے اور لینے والے کتنے تھے؟ بڑی کم تعداد تھی، بڑی کم تعداد تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سی غلط چیزیں ان کے اندر داخل تھی۔ اب وہ بیچارے اسی کو ثواب سمجھ کے کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحیح بات بتانے والا ان تک پہنچا نہیں، صحیح علم کو ان تک پہنچنے کے ذرائع نہیں تھے، صحیح دین کی بات ان کو سمجھانے والا کوئی تھا نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سی غلط چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئی، اسی کو دین سمجھ کے وہ کرتے رہے۔
آج کی تاریخ کی بات میں کر رہا ہوں. آج بھی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام کے سلسلے میں جب دیہاتوں کو جاتا ہوں، ان دیہاتوں کے اندر آج بھی مسلمان بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس کا دین سے، اسلام سے دور دور تک کا تعلق، لیکن کر رہے ہیں اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ ہے مسلمان لیکن انہیں آج تک یہ نہیں معلوم کہ اسلام اور کفر دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، توحید اور شرک دو اپوزٹ چیزیں ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے. آج کی تاریخ میں ہزاروں لوگوں کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو مسلمان ہونے کے باوجود مندر جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود مندر جاتے ہیں. باضابطہ وہ چیزیں جو ہمارے غیر مسلم بھائی لے کر جاتے ہیں وہ ساری چیزیں یہ بھی لے کر جاتے ہیں. ان کی عورتیں بھی جاتی ہیں، ان کے بچے بھی جاتے ہیں. مسلمان عورتیں برقع پہن کر اتوار کے دن آپ کو چرچ میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. تو انہیں توحید اور شرک کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، بولے ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. تو بہت سی غلط چیزیں اس طرح سے رائج ہو گئی کہ انہوں نے اپنے باپ کو مندر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو خود گئے، اب ان کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں اور ہمارا باپ جا رہا ہے لہذا ہم کو بھی جانا چاہیے. مسجد کے لیے، مسجد کی ضروریات کے لیے، مسجد کے کاموں کے لیے جب ان سے تعاون مانگا جاتا ہے تو مسجدوں کو پیسے دینے تیار نہیں، مندروں کا چندہ پابندی سے دیتے ہیں. ہے مسلمان پابندی سے دیتے ہیں. گنیش کا چند بٹھانے کا چندہ پابندی سے دیتے ہیں. گنیش وسرجن کے جلوس میں پابندی سے جاتے ہیں. بعض علاقوں میں تو مسلمانوں کی نسلیں کالے کپڑے پہن کر شرڈی جا رہی ہے، ان کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ ہے وہ روایت کا قصہ کہ دادا پردادا اور باپ کے زمانے سے کچھ طریقے گھروں میں داخل ہو گئے، لوگ وہ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو غلط سمجھنے تیار نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بعض خرافات آ گئے ہیں جس کا دین اور اسلام اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ اللہ کی قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ نبی کی زندگی میں اس کا ذکر ہے، نہ خلفائے راشدین کے 40 سالہ دور میں اس کا کوئی تذکرہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ بہت سی خرافات کے ہمارے گھروں میں دین سمجھ کر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ علاقائی طور پر بعض طور طریقے رائج ہو گئے ہیں. علاقائی طور پر ہے، علاقے میں سب کر رہے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں. جب ان کو روکا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب غلط ہے کیا؟ نہیں صاحب، نہ آپ کے باپ دادا غلط ہے نہ یہ لوگ غلط ہیں. یہی تو تصور لے کے چل رہے ہیں ہم لوگ. نہ باپ دادا کو غلط سمجھا، نہ علاقے میں رائج بہت سی غلط چیزیں جو دین اور اسلام کے نام پر کی جا رہی ہیں اس کو بھی غلط سمجھنے تیار نہیں، ماننے تیار نہیں. اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں، ثبوت کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنے کام کو صحیح بتانے کے لیے کیا بتلایا جا رہا ہے؟ ارے یہ سارے لوگ غلط ہیں، آپ اکیلے صحیح ہیں کیا؟ اب لوگ بولتے بات تو صحیح ہے بھائی. ہاں بات صحیح ہے، بات تو صحیح ہے کہ یہ سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ ہمارے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ میرے بھائیوں، 1 لاکھ جھوٹے اگر ایک طرف کھڑے ہوئے ہو
اور ایک سچا ایک طرف کھڑا ہوا ہو تو کیا کثرت کی وجہ سے یہ جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہونے کی طرف سے آپ مان لیں گے کہ یہ 1 لاکھ لوگ سچے ہیں اور یہ ایک اکیلا آدمی جھوٹا ہے؟ مان لیں گے ہم لوگ؟ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں یہ آواز لگائی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اکیلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے تھے، پورا مکہ ایک طرف تھا، خاندان بھی اسی طرف تھا، اکیلے تھے، تنہا تھے۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اور اس کے بعد سرکاری دربار میں پیش کیے گئے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، کس نے توڑا، ان سب کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑے کے کاندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، ہو نہ ہو اس نے سب کو پیٹ کے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، شاید اس نے کیا۔ پورا ملک ایک طرف ہے جو شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہے، پورا ملک، پوری قوم ایک طرف ہے، حتیٰ کہ باپ بھی اسی طرف کھڑا ہوا ہے، تنہا ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ کہ سب لوگ ایک طرف ہے لہذا وہ سچے ہیں؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، کثرت کی وجہ سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ بہت لوگ کر رہے ہیں لہذا صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ ایک طرف ہیں لہذا یہ صحیح ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو دین ہے یا نہیں ہے اس کو تو دیکھنا ہے قرآن میں، اس کو دیکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں، ہمیں اس کو دیکھنا ہے حضرات خلفائے راشدین کی زندگی میں، ہمیں دیکھنا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حیات اور زمانے میں یہ کام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہم وہ دیکھنے تیار نہیں، ماننے تیار نہیں۔ دو چیزیں ہم نے ذہن میں بٹھا دی ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ طریقہ ہمارے گھر میں رائج ہے، دوسری بات یہ ہے کیا سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارے کام کے جائز ہونے کی دو دلیلیں ہیں، ایک ہمارے باپ دادا کرتے تھے، دوسرے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے لہذا یہ کرو ثواب ہے۔ یہ ہوگا نہ قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ صحابہ کی زندگی میں ذکر، لیکن ہم کرتے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ جیسے اس ماہ رجب کے اندر بہت سے لوگ وہ کنڈے کرتے ہیں، کرتے بھی بڑے اہتمام سے ہیں، دعوت بھی بڑے اہتمام سے دیتے ہیں، اور ہم بھی ثواب سمجھ کر کوئی دعوت چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ دعوت چاہے کسی عنوان سے آئے، ختنہ کے عنوان سے آئے تو بھی جاتے ہیں، ہاں دعوت ہے بھائی، جانا چاہیے۔ چہلم کی آئے جانا چاہیے، للے کی آئے جانا چاہیے، زیارت کی آئے کھانا چاہیے، چاہے ہم حقدار ہو یا نہ ہو، ہم حقدار ہو یا نہ ہو۔ چہلم کی دعوت ہے، کاروں میں بیٹھ کے جا کے کھا رہے ہیں، للے کی دعوت ہے، کاروں میں بیٹھ کے جا کے کھا رہے ہیں، زیارت کی دعوت ہے، مالدار لوگ جا کے کھا رہے ہیں، بھائی کا چہلم بھائی کھا رہا ہے، سسرے کا چہلم داماد کھا رہا ہے، چچا کا چہلم بھتیجا کھا رہا ہے۔ ارے بھائی تو حقدار ہے اس کا؟
اگر کچھ دنوں کے بعد اگر اسی میت کا بیٹا کپڑے لے کر آپ کے گھر پر آئے اور یہ کہے کہ یہ کپڑے ہیں لیجئے، بولے کیا ہے میاں؟ بولے وہ عید ہے نا، رمضان آ گیا، بابا کے نام سے کپڑے دیو، بلکہ امی بولے تو میں سمجھا آپ کو دے دوں۔ بولے پیر میں کا ہاتھ میں لوں کیا؟ بولے کیا میں صدقے کے کپڑے پہننے والا دکھ رہا؟ ارے آپ اتنا شوق سے 4 پلیٹ بریانی 2 پلیٹ میٹھا کھائے تھے بابا کے چہلوم کا، پھر وہ کیا تھا؟ صدقہ نہیں تھا؟ وہ کیا ہدیہ تھا؟ بھائی وہ بھی تو صدقہ ہی ہے۔ مرحوم کے نام سے جو چیز دی جاتی ہے، مرحوم کے نام سے جو چیز کھلائی جاتی ہے، کیا وہ صدقہ نہیں ہے؟ وہ صدقہ ہے، لیکن شوق سے جا کے کھا رہے۔ کوئی یہ بول لے ہمت نہیں کہ بھائی میں اس کا حقدار نہیں ہوں، آپ کسی اور کو دعوت دے دیجئے، محلے کے غریبوں کو دعوت دے دیجئے، یتیم خانے میں لے جا کر بچوں کو کھلا دیجئے، سلم بستیوں میں جا کر اپنے باپ کے نام کا کھانا کھلائیے۔ اللہ کا فضل ہے میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، لیکن دوست کے باپ کا چہلم میں چھوڑنا نہیں چاہتے ہم، پتہ نہیں کب سے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، دوست کے باپ کا چہلم کھائیں گے، محلے کے مالداروں کا چہلم کھائیں گے۔ حد یہ ہے میت کو دفنا کر آ کر میت کے گھر پہ کھانا کھائیں گے۔ سب سے بدترین کھانا وہ ہے جو میت کو دفنا کر کھایا جاتا ہے، سب سے بدترین کھانا۔ لیکن کھا رہے ہیں، کیا کھانا ہے صاحب؟ بولے حاضری کا کھانا ہے، مزدوری کر کے آئے ہیں، میت کو دفنا کے آئے ہیں، پیسے تو دیتے نہیں، کم سے کم کھانا تو کھا کے جاؤں تاکہ محنت پوری ہو جائے۔ سب سے بدترین کھانا جو میت کے گھر پہ لوگوں کا بھیجا ہوا کھانا جو گھر والوں کے لیے بھیجا گیا تھا وہ بھی کھا کے آتے ہیں ہم لوگ۔ ہماری عبادتوں میں دل نہ لگنا، اذان سن کر مسجد کو نہ آنا، گھر میں رکھی ہوئی قرآن کو اٹھا کر پڑھنے کو طبیعت نہ چاہنا، یہ حرام غذاؤں کی وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ اسی میں سے ایک یہ رجب کے کنڈے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بولے نہیں کرے۔ قرآن میں ذکر ہے، بولے نہیں ہے۔ حدیث میں ذکر ہے، بولے نہیں ہے۔ صحابہ کرتے تھے، بولے نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ دین کیسے ہو گیا؟ تھوڑا سنجیدہ ہو کر سوچئے، دین کیسے ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری خلیفہ راشد ہے، اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، ٹھیک ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری چشم و چراغ ہیں خاندان نبوت کے، جو میدان کربلا میں بچ گئے تھے۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ یہ جو رجب کے کنڈے کیے جاتے ہیں جعفر صادق کے نام سے کیے جاتے ہیں۔ زمانہ کون سا ہے؟ نہ نبی کا زمانہ، نہ صحابہ کا زمانہ۔ برسوں بعد ایک چیز شیعوں نے ایجاد کر دی ہے، اور سنی گھرانوں میں سنی مولوی بھی اسے بیان کر رہے ہیں بڑے اہتمام سے، نئے کنڈے۔ اچھا شرط ہے، میں کل سے 2-3 مولویوں کو سنا ہوں جو اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، ان کو میں 2-3 مولویوں کے بیانات سناؤ، باضابطہ بول رہے ہیں کہ نئی کنڈی چاہیے، نئی ہنڈی چاہیے۔ کھیر اس کے بغیر شاید راضی نہیں ہوتی پیٹ میں جانے کے لیے۔ ہاں، وہ بھی شرط ہے مٹی کی ہو۔ اور ایک مولوی صاحب تو تقریر میں کہہ رہے تھے اس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل چکنے کچھ ہنڈیاں آ رہے ہیں جو بنگال وغیرہ کے علاقے میں بنتی ہیں، بولے وہ نہیں چاہیے، کوٹنگ نہیں چاہیے، رس ہونا چاہیے تاکہ مٹی کا مزہ کھیر میں آئے، مولوی کی زبان پر مزہ پورا آئے۔ پیٹ پالو پیر جیب بھرو، مولویوں نے
इन चीजों को ईजाद किया और इसको फरोग दिया, और हम पाबंदी से उसे करते जा रहे हैं, बड़े एहतिमाम से कर रहे हैं। मेरे भाइयों, न नबी के जमाने में यह काम हुआ, न सहाबा के जमाने में यह काम हुआ। इस काम की हैसियत न फर्ज है, न सुन्नत है, न वाजिब है, न मुस्तहब है, फिर क्या है? एक रस्म है, और रस्म का नाम दीन नहीं है। रस्मों का नाम दीन नहीं है। जितनी रस्में हमारे अंदर ईजाद की गई, जिसे हम कर रहे हैं, क्या वो दीन है? बोले वो दीन नहीं है। जैसे मंजे बैठना दीन है, हाँ, मंजे बैठना दीन है, बिठाना दीन है। पहले औरतें बैठती थी, माशाल्लाह आजकल हमारे बच्चे भी बैठ रहे हैं। हाँ, इज़ा फातकल हया फफ़अल माशी, आदमी जब बेहया हो जाता है तो वो हर काम कर लेता है। हुजूर ने फरमाया, बेहया हो जाता है तो हर काम कर लेता है। पहले लड़कियां मेहंदी लगाती थी, आजकल लड़के भी लगा रहे हैं, लड़के भी लगा रहे हैं। और निकाह के दिन जो शेरवानी पे शलवार पहन के आ रहे हैं, अच्छा होता कि लाल शलवार के ऊपर लाल शर्ट ही जचता है, ताकि दुल्हन से मैच हो जाते कपड़े। वो भी लाल पहनी है, आप भी लाल पहन लेते, लाल शेरवानी, लाल दुपट्टा, लाल पैजामा। अरे अपनी गैरत को हमने कितना बेच दिया, ना दीन का लिहाज, ना इस्लाम का लिहाज, ना नबी की तालीमात का लिहाज। सिर्फ फैशन के नाम पर अपनी मुसलमानियत को बेच दिया हम लोगों ने, अपने मुसलमानियत को बेच दिया। क्या है? बोले यही चल रहा, यही चल रहा। इसीलिए मालदार के बच्चे फकीरों की तरह फट्टे कपड़े पहन के फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने दौलत देकर, माल देकर, साहिब हैसियत बनाकर उनकी औलादों को बाजारों में फकीरों के कपड़े पहनाकर फिर घुमा रहा है। यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, पैंट पीछे से फटा हुआ, घुटनों में फटा हुआ, और जा रहे हैं। देख के बड़ा मलाल होता है। रमजान में मिलते थे तो कुछ ना कुछ इनका भला कर देते थे हम लोग। नबी ने फरमाया, जब तेरी हया खत्म हो जाती है तो जो चाहे करो। मेरे भाइयों, ये जितने जैसे मंजे बैठना दीन नहीं है, न दीन का हुक्म है। सांचक करना नबी की सुन्नत नहीं है। मेहंदी की रस्म करना ये सुन्नत नहीं है। ये तो मैं कहूं तो शायद आपको बहुत बुरा लगेगा, मुझे कोई परवाह भी नहीं है, आपको बुरा लगता है तो लगे। दूल्हे से शायद उसके दोस्त और खानदान के भाई कहते हैं कि साहब आपकी तो शादी हो रही है, हमारे एंटरटेनमेंट का क्या सामान है? बोले चलो ससुराल की बच्चियों से मिलाता हूं मेहंदी की रस्म के नाम पर। पूरा खानदान बेहया बन के खड़ा होता है, पूरा खानदान बेशरम बन के खड़ा होता है। इधर के लड़के, इधर की लड़कियां। क्या है साहब? बोले मेहंदी का रस्म हो रहा है, साली उंगली पकड़ी हुई है। अरे साली तो क्या, बीवी को पकड़ने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि निकाह नहीं हुआ, लेकिन साली उंगली पकड़ रही है। बेगैरत, बेहया, बेशरम बाप और उसके भाई खड़े हुए हैं। ये सहाबा को अगर खबरों से उठाकर खड़ा कर दिया जाए, हमारे मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करेंगे। यह है हमारी मुसलमानियत। रीतों, रस्मों, तरीकों को हमने दीन समझ लिया। ये दीन नहीं है, और दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से इसका कोई रिश्ता नहीं है। यह एक रस्म हो सकती है, एक तौर तरीका हो सकता है, दीन नहीं हो सकता। यह दीन नहीं हो सकता, लेकिन हम करते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे दीनदार लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कहां खड़े हुए हैं हम लोग? कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी का सामना कैसे करोगे? नहीं पूछेंगे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे,
صحابہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، دل تو ہمارے سینے کے اندر بھی تھا، اور اس دل میں ارمان ہمارے اندر بھی تھے، لیکن ہم نے اپنے ارمانوں، تمناؤں، خواہشات کو نبی کی محبت میں، اسلام کی محبت میں مٹا دیا، اپنے ارمانوں کو ہم نے قربان کیا۔ تم ارمان نہیں قربان کر سکے، ہم نے تو جان قربان کی نبی کے نام پر۔ تم آرزوؤں کی قربانی نہیں دے سکے، ہم نے تو اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، تب کیا جواب ہوگا؟ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہو، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرا طریقہ، اور تیسری بات فرمائی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے ہیں، یاد رکھو تم 73 فرقوں میں بٹو گے، 73 فرقوں میں بٹو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جتنے کام کر رہے ہو خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر یا مہینوں کے نام پر، آپ دیکھ لو، کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، یوٹیوب پر سرچ کرو رجب کے کنڈوں کی سنت کا طریقہ کیا ہے، کہیں ملے گا کیا؟ دیکھو آپ رجب کے کنڈوں کے سلسلے میں حدیث کہیں ملے گی آپ کو؟ دیکھو حضرت ابو بکر نے حضور کے بعد رجب کے کنڈوں میں کس کس کو دعوت دی تھی، کون کون گئے تھے؟ آپ کے بعد حضرت عمر نے کیے کیا نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا نہیں کیا؟ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے اہل بیت اطہار کے فرد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنڈے کیے کہ نہیں کیے؟ نہیں کیے تو کوئی دعوت دیا تو گئے کہ نہیں گئے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں کہاں ایمان کا سرمایہ لٹا رہے ہو؟ میرے بھائیوں علم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، علماء کی باتوں پر اگر یقین نہ آئے کتابوں میں تحقیق تو کرو۔ نام دے دیتے ارے صاحب انہوں تو دیوبندی ہے، انہوں ویسے ہی بولتے، ٹھیک ہے آپ سنی ہے، آپ کتابوں میں بتاؤ ہم کو، ہم مان لیں گے۔ ایک اچھا عمل ہم سے چھوٹ رہا ہے تو ہم کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ لا کے قرآن کی کوئی آیت بتاؤ کہ یہ کنڈے کرو، یہ قرآن کی فلاں آیت سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، بی بی فاطمہ نے کیا تھا، حضرت علی نے کیا تھا، حضرات حسنین کریمین نے کیا تھا، بتاؤ تو صحیح، قول بتاؤ، عمل بتاؤ۔ ارے صاحب ان کے دنیا سے گزرنے کے برسوں بعد ایک کام ایجاد ہوا، آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کی تقریر میں کہہ رہے تھے نہیں کھانا کھلانا سنت ہے۔ ارے صاحب روز کھلاؤ، ہم آتے، یہ روزی روٹی کی پریشانی ہماری چھوٹ جاتی۔ کھانا کھلانا اچھا کام ہے، کھلانا چاہیے، آپ روز کھلائیے، ہم آئیں گے، کمانا چھوڑ دیں گے، آپ کے گھر میں کھانا کھائیں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ روز بلا لیا کیجیے، ہم کو آ جائیں گے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں کبھی سنجیدہ ہو کر سوچو، کچھ لوگوں نے دین کے بعض کاموں کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ جیسے بہت سے درگاہوں پر بیٹھے ہوئے مزابر ہیں، بے نمازی ہیں، ایک نماز کو نہیں جاتا۔ ارے صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ ارے بولے ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہاں بخشے بخشائے لوگ ہیں، کہیں ہمارے اوپر نماز تھوڑا ہی ہے؟ ہاں
ایسا دکھتا سورج دیکھ کے 6 مہینے سے پانی نہیں نہاتا کیا؟ ہر انگلی میں ایک انگوٹھی، ایسے بڑے بڑے بال، ہاتھ میں ایک جھاڑو کا کٹا. کون سا دین ہے رے بھائی؟ کہاں سے لائیے؟ اب ہمارے لوگ جا کے سر جھکا جھکا کے اس کی جھاڑو سے جوتے کھا کے آتے ہیں. ہاں، بچہ نہیں ہو رہا، جھاڑو کا کٹا. کاروبار نہیں چل رہا، جھاڑو کا جوتا. کہاں کھڑے ہوئے ہو دوست؟ کہاں ایمان لٹا رہے ہو؟ وہ کسی نے کہا نا کہ جب تک بے وقوف زندہ رہتے ہیں عقل مند بھوکا نہیں مرتا. ہماری بے وقوفی. ہاں، بولے پیر صاحب کو فروٹ کے کٹے لے جا رہے ہیں، مٹھائیاں جا رہی ہے، کپڑے جا رہے ہیں، تحفے جا رہے ہیں، ہدیے جا رہے ہیں، پیر صاحب کا گھر بن رہا ہے. پیر صاحب کی دعا سے کوئی مالدار نہیں بنا، مگر مریدوں کے ہدیوں سے پیر کا گھر بھی بن گیا، پیر کو آٹی گاڑی بھی آ گئی. کیا کر رہے ہیں دوست؟ کبھی غور کرو، کبھی غور کرو. اپنے ایمان کے سرمایے کو مت لٹاؤ. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صاف اور شفاف دین ہے، صاف اور شفاف دین ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ، اس کے مطابق زندگی گزارو. ہمیں کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ ہمیں نبی کا طریقہ کافی نہیں ہے؟ کیا ہمیں حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی کے طریقے کافی نہیں ہے؟ کس کے کی 500 سال کے بعد پیدا کیے ہوئے طریقوں پہ ہم چلے اور سمجھے کہ یہ دین ہے؟ جب بات بن نہیں پاتی، ثبوت دے نہیں سکتے قرآن اور حدیث سے، صحابہ کی زندگی سے، تو ارے بولے وہ لوگ پکوڑے ہیں یارو، ختم ہو گیا. اب سننے والا بولتا ارے انہوں پکوڑا آئے گا تھے. میرے بھائیوں، اس بات میں دم نہیں ہے، دم نہیں ہے. جب آپ کوئی کام کر رہے ہو اور اس کو ثواب سمجھ رہے ہو، اس کے بغیر اس کام کو نہ کرنا گناہ سمجھ رہے ہو، مسلمانیت سے خارج اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، جب اتنا اہم کام، اتنا ضروری کام جس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، مگر اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو قرآن میں ہو، یا حدیث میں ہو، یا صحابہ کے 100 سالہ دور میں ہو، کہیں نہیں، مگر پھر بھی ضروری ہے. لہذا یاد رکھو، ہماری کامیابی قرآن کی اتباع میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقوں میں اور آپ کی زندگی میں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.